باتیں اور یادیں. جی بریگیڈ صاحب، اس وقت پاکستان میں جو کھیلوں کا معیار ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس سے مطمئن بھی ہیں اور ٹھیک ہے، درست ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے برا لمحہ ہے، سب سے برے حالات ہیں سپورٹس کے آج کل. دیکھیں، کسی زمانے میں اسکواش میں ہم نے 30 سال برٹش اوپن جیتا. صحیح. ہاکی میں ہم نے 3 اولمپکس، 3 چیمپئنز ٹرافی، 8 دفعہ ایشین گیم اور ریکارڈ 4 دفعہ ہم نے ورلڈ کپ جیتا. صحیح. ایشیا کے لیول پہ، کامن ویلتھ کے لیول پہ، ایشیا کے لیول پہ پاکستان 4تھی 5ویں پوزیشن پہ آتا رہا. صحیح. فٹ بال ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ایٹ لیسٹ ٹاپ 100 کنٹریز میں تھا. آج آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اسکواش میں جو آپ نے 30 سال برٹش اوپن جیتی، 8 اور 6 14 دفعہ آپ نے ورلڈ اوپن جیتی، آج آپ کا صرف ایک کھلاڑی ہے جو ٹاپ 50 میں ہے. ہاکی آپ نے 4 دفعہ ورلڈ کپ جیتا اور آپ لاسٹ ایشین گیمز میں یعنی کہ معیار بہت برا ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیے، کسی زمانے میں پاکستان سپورٹس بورڈ میں بہت بڑے بڑے اسٹالوارٹس ہوا کرتے تھے. سب سے بڑا اسٹالوارٹ بگڑیے راڈم تھا. بگڑیے راڈم، بگڑیے میدی، ظفر ریاض، ڈینیل آسٹن، ذاکر سید صاحب. اور پھر معیار یہ ہوا کہ پچھلے 2.5 سال سے پاکستان سپورٹس بورڈ میں کوئی ڈی جی ہی نہیں ہے. اور آپ کا لاسٹ ڈی جی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے 6 ماہ تو وہ جیل میں رہا ہے. پچھلے 2.5 سال سے آپ نے کوئی ڈی جی ہی مقرر نہیں کیا پاکستان کی سپورٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. سر آپ بھی تو ڈی جی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا سپورٹس کے لیے؟ ہم نے اپنے حصے کی کوشش تو کی. 2.5 سال کے عرصے میں کھلاڑیوں کو کوشش کی کہ بہتر سے بہتر سہولیات دی جائے، بہتر ٹریننگ کی جائے، بہترین ان کو کوچز دلوائے جائیں. جو بھی فیڈریشنز نے کہا اس سے خاطر خواہ نتائج آئے. پر 2.5 سال کا عرصہ تھوڑا سا کم ہے اچھے نتائج لانے کے لیے. سر آپ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، جو فیڈریشنز کے لوگ ہیں، جو اولمپک ایسوسیشن کے لوگ ہیں، ان پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. کیا یہ تنقید بجا ہے یا؟ میرے ذاتی خیال میں تنقید بالکل بجا ہے. دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ایشیا میں تقریباً 4تھے 5ویں نمبر پہ آیا کرتے تھے. لاسٹ ایشین گیم میں پاکستان 37 ملکوں میں سے 34ویں نمبر پہ آیا ہے. آپ نیپال سے بھی نیچے ہیں. آپ سے نیچے ایک افغانستان ہے، ایک سیریا ہے اور ایک میانمار ہے. ان سے تو آگے ہونے کا ہمیں بہرحال حق ہے. فٹ بال کسی زمانے ہم نے 4 دفعہ فٹ بال سیف گیمز جیتی. مجھے فخر ہے کہ پہلی دفعہ میں ٹیم کا مینیجر تھا. اس میں یہ جو فیڈریشنز ہیں یہی ذمہ دار ہیں یا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے؟ یہ جو ادارے ہیں سرکاری ان کی بھی ذمہ داری؟ دیکھیں، اگر آپ پوری بات سمجھیں تو اس میں ہر ایک برابر کا ذمہ وار ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ویئر ڈز دا اسپورٹ لائی ان دا نیشنل پرائرٹی لسٹ. قومی ترجیحات میں کھیل کا کیا مقام ہے؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں اسپورٹس کے بارے میں ایک لفظ نہیں. پرائم منسٹر محترم تشریف لائے، ان کی تو آئیڈینٹی ہی اسپورٹس ہے. ہم سب نے تصور کیا کہ ان کے آنے سے اسپورٹس میں بہت بہتری آئے گی. 2.5 سال سے یہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. 2.5 سال سے پاکستان اسپورٹس بورڈ میں کوئی سربراہ ہی نہیں ہے. پی او جو ہے، پی او کے پاکستان کے اندر کبھی بھی پازیٹیو رول ادا نہیں کیا. پی او کی پاکستان میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں سوائے سیاست کے. اور اسپورٹس آج کی جو اسپورٹس پالیسی ہے، گورنمنٹ نے جو آج سے 18 سال پہلے اسپورٹس پالیسی بنائی، اس کی سب سے بڑی وائلیٹر جو ہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن. ان کے ساتھ مل کے ان کی وہ ساری فیڈریشنز ہیں. ہر شخص جو اپنے ٹرینور کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کے فیڈریشنز میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 10 سال ایک اسپورٹس کی پریزیڈنٹشپ کی، اس فیڈریشن کو چھوڑا اور دوسری فیڈریشن میں داخل ہو گئے. ٹینیور زیادہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بندہ جو آگے بڑھتا ہے اس کو زیادہ تجربہ حاصل ہوتا ہے، اس کی زیادہ پی آر بنتی ہے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ. تو آپ کیوں اس کو گھر بھیجنے کے یہ پالیسی میں کیوں شکایت؟ جہالت کی ایکسٹینشن سے بہتری نہیں آتی. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں اسپورٹس میں ایسے لوگوں کو لایا جائے جو تعلیم یافتہ بھی ہوں. جو میں پھر آپ کو سوری کٹ کروں کہ ہم اگلا جو بندہ لائیں گے تو ہمیں کیا یقین ہے کہ وہ جہالت کا منبع نہیں ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا؟ دیکھیے، جو اسپورٹس پالیسی بنی تھی، اسپورٹس پالیسی میں 2002 میں یہی تصور کیا گیا کہ لوگ اپنی پوزیشنز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کسی ٹیلنٹڈ انسان کو، کسی ایجوکیٹڈ انسان کو آگے نہیں آنے دیں. آپ کی تمام اسپورٹس فیڈریشن ہے، سب کو آپ دیکھ لیں، سب میں کیا رہا ہے. آپ کے پرانے جو پریزیڈنٹ تھے پی او اے کے، وہ قریباً 28 سال وہ پریزیڈنٹ رہے. جن صاحب کو بھی 4تھا ٹرن ہو گیا ہے، 5واں ٹرن ابھی جا رہا ہے. ان کو تو خاص اسپورٹس پالیسی کو لاگو کرنے کے لیے لائے تھے. اور مزے کی بات کہ تمام آرمی کی سپورٹ اور تمام مکمل فیڈرل گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ سے ان کو لایا گیا. پھر انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی حکومت کو بلیک میل کیا. صحیح.
اچھا سر، میں اگر یہ سوال اس طریقے سے پوچھوں کہ جب ہم سپورٹس میں بہت آگے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جب ہم سپورٹس میں بہت آگے تھے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی سپورٹس کو رن کون کرتے تھے. صحیح. بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں. دیکھیں کسی زمانے میں پاکستان سپورٹس بورڈ جب سٹارٹ ہوا تو 10 سال تو اس کا ڈی جی بریگیڈیئر آرڈن تھا. پھر بریگیڈیئر حمید جی اور ذاکر سید وغیرہ بہت بڑے نام ہیں اسپورٹس. پھر آپ کی ہاکی میں, آپ کی کرکٹ میں, آپ کی اسکواش میں نور خان جیسے بہت بڑے نام ہیں. صحیح. تو وہ لوگ تو ابھی نہیں ہیں اسپورٹس میں. بگڑی سرفراز نے پنجاب اسپورٹس کو اس لیول تک لے آئے کہ وہ ایک سٹیج پہ بالکل آرمی کو مارنے کے نزدیک آئے ہوئے تھے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بگڑی سرفراز کون تھا. بگڑی سرفراز وہ لیفٹیننٹ تھا جو بگڑی راڈم کے ساتھ کسی زمانے میں آرمی اسپورٹس میں کام کیا کرتا تھا. اوکے سر, آپ نے 5 نام لیے ہیں اور یہ 5 اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. کیا اس ہستی بستی دنیا میں کچھ ایسی شخصیت بھی آپ کی نظر میں ہے جو اس کھیل کو فروغ کے لیے کام کر سکتا ہے؟ میں چونکہ کھیل سے بہت عرصے سے آؤٹ آف ٹچ ہوں. بے تحاشا لوگ ہیں, بے تحاشا نوجوان ہیں جو اس رسپانسبلٹی کو لے سکتے ہیں. ہمیں نئی نسل کو ایک موقع دینا چاہیے. ہماری کیمرے کے ذریعے پتہ چلے کہ آپ کے ذہن میں کون سے ایسے 3-4 میرے ذہن میں اس وقت کوئی نام نہیں. میں نے کہا میں کافی عرصے سے اسپورٹس سے آؤٹ آف ٹچ ہوں. پرانے ہوں جو سر آپ کا نہیں, میں دیکھیں اسپورٹس پالیسی کا بیسک مسلک یہ رہا کہ ہمیں نئے سے نئے لوگوں کو آنے کا موقع دینا چاہیے. نئے ایجوکیٹڈ لوگ جو اسپورٹس کا بے تحاشا لوگ اس سوسائٹی سے آپ کو مل جائیں گے. اوکے چلے, میں ایک سوال یہ اس طرح کرتا ہوں کہ آپ اگر اسپورٹس کا پاکستان اسپورٹس بورڈ کا ڈی جی مقرر کریں, آپ اس پینل میں ہوں, آپ اس جیوری میں ہوں جس نے سلیکشن کرنا ہے, تو ایسا کون سا شخص یا کیا معیار آپ رکھیں گے جس کو آپ ڈی جی بنائیں گے؟ دیکھیے ڈی جی پاکستان کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت لازمی ہے. ایک تو وہ شخص جس کو کھیل کی بہت نو ہو. دیکھیں جب بریگیڈیئر راڈم کا ہم نام لیتے ہیں تو سب دنیا جانتی ہے, پرانے لوگ تمام جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں سوچ میں سب لوگوں سے کم از کم 50 سال آگے تھا اور ایشیا میں باقی لوگوں سے 10 سے 20 سال آگے تھا. اس لیے پاکستان کے رزلٹس آیا کرتے تھے. نور خان صاحب ایک بہت بڑے ویژنری انسان تھے. ہاکی کے اندر ورلڈ کپ چیمپئنس ٹرافی تو ہم نے انٹروڈیوس کی, نور خان صاحب نے انٹروڈیوس کی. ان کے زمانے میں آپ نے کون سا میڈل ایسے جو نہیں جیتا. تو اتنے ویژنری لوگ آج بھی, ایک تو بہت نو ہونی چاہیے, دوسرا جنون سے نیچے تو اس کا کوئی لیول نہیں ہے. نہ جنونی ہونا لازمی ہے ڈیفینیٹلی, اس سے نیچے کوئی کام نہیں ہے. سر ہمارے یہاں بہت سارے لیجنڈ گزرے ہیں جنہوں نے بہت نام کمایا دنیا میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے وہ مقام دیا جو دینا چاہیے تھا؟ ہم نے اپنے لیجنڈس کو کوئی مقام نہیں دیا. ہم نے اپنے لیجنڈس کو کوئی مقام نہیں. دیکھیں آپ کے ملک میں خاص طور پہ اسکواش میں اور ہاکی میں تو بہت بڑے بڑے لیجنڈز رہے. اسکواش میں دیکھیں ہم نے 30 سال برٹش اوپن جیتی. جہانگیر خان, جان شیر خان, ہاشم خان, اعظم خان, قمر زمان, روشن خان اور محب اللہ سینئر, 7 لوگوں نے جیتا. یہ بہت بڑے بڑے کھلاڑی تھے. ہاں جہانگیر خان نے ایک مقام پہ آپ نے ان کو ورلڈ اسکواش کے وہ پریزیڈنٹ رہے, باقی کو آپ نے کیا مقام دے دیا. کبھی کبھار وہ تو ہم نے نہیں بنایا نا سر, وہ تو بن گئے, ورلڈ ون نے بنایا نا. جی ورلڈ ون آپ نے کیا مقام دیا. ہاکی کے کھلاڑی ایک وقت میں دیکھیں آپ کے پاس چیمپئنس ٹرافی, ورلڈ کپ, اولمپکس اور ایشیا چاروں کے چاروں میڈل ہوا کرتے تھے. اسد والے پچھلے ماہ فوت ہوئے, موٹر سائیکل پہ سوار تھے, موٹر سائیکل پہ ہی فوت ہوئے نا ایکسیڈنٹ. جی. تو پاکستان کا بہت بڑا لیجنڈری کردار تھا. تو آپ کا اسد ملک جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل پہ فوت ہوا, یہ مقام دیا. کرکٹ کے کسی کھلاڑی کا نام نہیں لیا. کرکٹ میں ہمارے اسکوپ سے باہر رہا, میں پی ایس بی میں رہا, کرکٹ ہماری اسکوپ سے باہر رہا. کرکٹ پاکستان میں یقیناً اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ ایک ادارہ جو ہے, اپنے ایک گیم جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے اور اپنے کھلاڑیوں کو اپنی گیم کو وہ لک آفٹر کر سکتے ہیں. اس کے اندر اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ وہ ان کو لک آفٹر کرے. باقی پاکستان میں کوئی کھیل اس قابل نہیں ہے. جب تک کوئی کھیل ملک میں پروفیشنل نہیں ہوگی اس وقت تک گورنمنٹ نے بہرحال اسے سپورٹ کرنا ہے. اچھا سر, میں ایک سارے کھلاڑی ہیں, وہ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان, بڑا نام ہے اسپورٹس کا, وہ ان سے کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو اداروں میں نوکریاں ملنی چاہیے اور اداروں کی بھی ٹیم ہونی چاہیے, جبکہ ان کا کہنا ہے کہ صرف ریجنل ٹیمز ہونی چاہیے. آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ میرا ذاتی خیال میں پرائم منسٹر محترم کو پاکستان کی اسپورٹس کا, گراس روٹ کا ڈیفینیٹلی اندازہ نہیں ہے. ایچیسن یا ایکسفورڈ سے پاکستان کی گراس روٹ اسپورٹس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر محترم کلبس کی باتیں کرتے ہیں, کاؤنٹیز کی باتیں کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جب تک ایک گیم میں لیگ سٹارٹ نہ ہو جائے, اس وقت تک گیم مکمل پروفیشنل نہ ہو جائے, اس وقت تک بہرحال اس کو اداروں نے سپورٹ کرنا ہے. بجائے اس کے کہ کارپوریٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں آگے جانا چاہیے, ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جانا چاہیے. بجائے اس کے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو آپ ان سے صرف اسپانسرشپ مانگیں اور کارپوریٹ سیکٹر کو بولے کہ ہر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کم سے کم 4 ٹیمیں بنیں.
یاد رکھیں کسی زمانے میں ریلوے ایک بہت بڑا ادارہ ہوا کرتا تھا, پی اے میں کم سے کم 4 سے 5 بہت اچھی ٹیمیں ہوا کرتی تھی, ہاکی, فٹ بال, کرکٹ, اسکواش, پی اے کا بہت بڑا نام ہوتا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے انفراسٹرکچر بھی بنایا, بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر سے بجائے اس کے کہ ہم ان سے اسپانسرشپ مانگ لے جائیں, ہم کارپوریٹ سیکٹر کو انوالو کریں اور ان سے ٹیمیں بنوائیں, وہ اپنے کھلاڑیوں کو خود لوک آفٹر کریں, جابز ملیں, اور کھلاڑیوں کو جابز ملیں, کھلاڑیوں کو سیکورٹی ملے. صحیح. اچھا سر, پاکستان اسپورٹس بورڈ کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں, آپ چاہیں کہ اس کو فعال کرنا چاہیے, تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ضرورت تو اس عمل کی ہے کہ اس کی ٹوٹل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. آج 450 پونے 500 کے نزدیک پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اور جو چاروں صوبوں کے جو سینٹر ہیں ان میں تقریباً نفری ہے, 1 سے 1.5% لوگ جو ہیں ان کا اسپورٹس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, باقی لوگوں کا اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں. ایک کلرک سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں, اس کی کیا ویژن ہو سکتی ہے, اسپورٹس کو وہ کیسے چلا سکتا ہے, اس کی پیرنٹ منسٹری اس کو کیا لک آفٹر کر سکتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان اسپورٹس بورڈ کو آئی پی سی سے علیحدہ کیا جائے اور اس کو دوبارہ اس کے روٹس میں لے جایا جائے, اس کو دوبارہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر پٹ اپ کیا جائے, فل فور ایک ڈی جی مقرر کیا جائے, اس کو ایک ساتھ بیوروکریٹ دیا جائے جو اس کی ریسٹرکچرنگ میں اس میں مدد کرے. زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کو لایا جائے جن کی اسپورٹس کی بیک گراؤنڈ ہو یا اسپورٹس کی تعلیم ہو. لیکن سر اسپورٹس کے لوگ اچھا کھیل تو سکتے ہیں, اچھے مینیجر نہیں ہوتے, اچھا چیزوں کو مینیج کر نہیں پاتے. اجازت دیجیے, جہاں آپ کو اسپورٹس بیک گراؤنڈ کے لوگ مینجمنٹ میں اچھے نہیں ملتے وہاں فریش یونیورسٹی گریجویٹس لیں, ایک فریشنیس آئے گی اسپورٹس کے اندر, ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے گا, ایک بدبودار ماحول سے آپ نکلیں اور اپنے آپ ایک فریش تازہ سوچ کے لوگ, گریجویٹ لوگ ان کو لائیں, اسپورٹس کے اندر ایجوکیشن سٹارٹ کریں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں جس کو پیسہ کہتے ہیں, کھلاڑیوں کو دینے کے لیے, ان کو کوچز فراہم کرنے کے لیے, ان کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, ان کو ڈائٹ دینے کے لیے, ان کو اور اچھا ماحول دینے کے لیے؟ اسپورٹس میں پیسہ جو پاکستان اسپورٹس بورڈ کو ملتا تھا وہ تو بہت کم تھا. ہم پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوئے اور ہم نے ان کو, اس وقت ہماری گرانٹ 80 ملین تھی, 16 کروڑ عوام کو ہم 8 کروڑ روپے سے کھلایا کرتے تھے. پریزیڈنٹ صاحب نے ہماری گرانٹ 3 گنا زیادہ کر دی. اسپورٹس کا پیسہ تو کبھی کم نہیں ہوتا, اس کے باوجود پیسہ کم نہیں ہوتا. دیکھیں میں 2.5 سال ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ رہا ہوں, 2.5 سال پاکستان اسپورٹس بورڈ کے گراؤنڈ سارے کے سارے گراؤنڈ ہر وقت آباد ہوتے تھے. ہم نے کبھی کیمپ بریک نہیں کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سرکار کے پیسے اسپورٹس کے لیے گو کے پیسہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن اگر موجودہ پیسے کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو آپ کھیل میں بہت سی ترقی لا سکتے ہیں. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے واقعی پاکستان کا دنیا میں بڑا نام, چاہے وہ کسی کھیل سے بھی تعلق رکھتے ہیں, کرکٹ کا شاید آپ نام لینا نہ چاہیں, لیکن میں دوسرے کھیلوں کا نام پوچھنا چاہوں گا. دیکھیے پاکستان میں سب سے بڑا نام جو کمایا ہے وہ تو اسکواش اور ہاکی نے کمایا. اسکواش میں بہت بڑے کھلاڑی, دیکھیں اسٹارٹ تو ہوتا ہے ہاشم خان صاحب سے, اور پھر جو سب سے زیادہ نام کمایا وہ جہانگیر اور جان شیر نے ہے. ایک دفعہ جان شیر 8 دفعہ ورلڈ چیمپئن اور جہانگیر 6 دفعہ ورلڈ چیمپئن ہے. جہانگیر خان کے پاس 10 برٹش اوپن, جان شیر کے پاس 6 برٹش اوپن. ہاکی میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, ہاکی میں بہت بڑے, بگڑی حمیدی خود, بگڑی عاطف ایک بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے کھلاڑی کے علاوہ ہر شعبے میں بحیثیت کوچ, بحیثیت مینیجر, بحیثیت سیکرٹری, ہر شعبے میں کام کیا. بہت بڑا نام ہے بگڑی عاطف کا, اور ہاکی میں ان کی بے تحاشا کنٹریبیوشنز ہیں. کھلاڑیوں کے لحاظ سے دیکھیں رشید جونیئر, سمیع اللہ, اختر رسول, شہباز سینئر, بہت بڑے بڑے, منظور جونیئر, کیا لیجنڈری پلیئر. اور پھر کسی زمانے میں دیکھیں جس طرح ہم جب تک کریز پہ میاں داد ہوا کرتا تھا, پاکستان کے ہر انڈیویجول کو ایک ہوپ ہوتی تھی کہ شاید ہمیں بھی میچ جیت سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم نوجوان تھے, منور الزما, منظور الحسن فل بیک ہوتے تھے, تو ہمارا خیال تھا کہ یار بال رک ہی جائے گا. تو بہت بڑے بڑے لیجنڈری کھلاڑی رہے ہاکی میں. اسکواش میں نے بتا دیے. اس کے علاوہ دیکھیں ایتھلیٹکس میں بگڑی راؤڈم کے زمانے میں کم از کم ایشیا اور کامن ویلتھ کے لیول پہ ہر بار بہت بڑے بڑے نام تھے. رازق ہے, اقبال ہے, خالق ہے, مبارک شاہ ہے, یونس ہے, اور بھی بے تحاشا نام جنہوں نے, دیکھیں ہم 4تھے نمبر پہ تھے ایشیا میں 62 میں, 8 گولڈ میڈل تھے ہمارے کامن ویلتھ میں 62 میں. تو ابھی لاسٹ ٹائم تو آپ ایشین گیمز میں 2000 ایشین گیم میں آپ وداؤٹ سلور آئے ہیں اور آپ نیپال سے بھی پیچھے ہیں. تو بہت بڑے بڑے لیجنڈری لوگ تھے جو اسپورٹس کا نظام چلا رہے تھے.
اور نیچرلی انہوں نے بہت بڑے بڑے اسٹالورٹس پیدا کیے. اچھا سر، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا اسپورٹس کا بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ آرمی بھی رہے، کھیلتے بھی رہے، آرگنائز بھی کی اسپورٹس کو، مینیجر بھی رہے، پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ڈی جی بھی رہے. میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس کیمرے کے ذریعے، اس مائک کے ذریعے آپ 4-5 ایسے سٹیپس بتائیں جس کی وجہ سے کھیل دوبارہ اس ملک میں پنپ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ہر اسکول، ہر کالج، اور مدارس کو مین اسٹریم کریں. ہر اسکول اور ہر کالج کم سے کم 4 کھیلوں میں پارٹیسپیٹ کریں. مدارس کو مین اسٹریم کریں. مدارس اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ انٹر اسکول اور انٹر کالج کریں. انٹر مدارس نہیں ہونا چاہیے، انٹر مدارس نہیں، مدارس کو مین اسٹریم کریں. اسکول اور کالجز کے ساتھ کھیلیں. اسکول گیمز کرائیں. ہر آلٹرنیٹ ایئر پہ ہم نیشنل گیمز کراتے ہیں. ہر آلٹرنیٹ گیم پہ نیشنل لیول پہ اسکول گیمز کرائیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بچیوں کی، وومن کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنایا جائے. پوائنٹ نمبر 2. جی، پوائنٹ نمبر 2، پاکستان اسپورٹس بورڈ. پاکستان اسپورٹس بورڈ میں فی الفور ایک ڈی جی مقرر کیا جائے، اس کو ایک بیوروکریٹ دیا جائے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کی ریسٹرکچرنگ کی جائے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کو مکمل اختیار دیا جائے کہ اسپورٹس پالیسی کو لاگو کرے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کو فی الفور آئی پی سی سے نکال کے دوبارہ منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ دیا جائے. ایجوکیشن اور اسپورٹس کو ساتھ ساتھ چلایا جائے. صحیح. پوائنٹ نمبر 3، پی او اے. سب سے پہلے جب بڑے بڑے اسٹالوارٹس کا میں نے نام لیا جنہوں نے پاکستان کی اسپورٹس کی ترقی میں بہت کام کیا. پاکستان کی اسپورٹس کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈیمیج کرنے والے شخص کا نام ہے لیفٹننٹ جنرل سید عارف حسن، جو 16 سال سے پی او اے کے پریزیڈنٹ ہیں. اور انہوں نے اپنے ساتھ ان سب ٹھگوں کو شامل کیا ہوا ہے جو اسپورٹس پالیسی کے وائلیٹرز ہیں. گورنمنٹ کو اپنی پالیسی کی وائلیشن برداشت نہیں کرنی چاہیے. پی او اور تمام فیڈریشنز کے وہ عہدیدار جو اسپورٹس پالیسی کو وائلیٹ کریں ان کو فی الفور گھر بھیجیں. آئی او سی آپ کو بین کر دے گی. 3-4 سال بین رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کون سا بڑے بڑے میڈل اولمپکس کے جیت کے آ رہے ہیں. ڈومیسٹک گیمز کو آپ اسٹیبلش کریں، ڈومیسٹک لیول پہ آپ کھیلیں. 3 پوائنٹ ہو گیا ہے صاحب. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے بغیر تو بالکل آگے نہیں جا سکتے. چائنیز آج آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، چائنیز اور بہت شعبوں میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. چائنیز کو آپ اپنی یونیورسٹیز میں لائیں. ہر پروونشل کیپٹل میں اسپورٹس جو ایک یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا جائے، اس کے اندر ایک اسپورٹس کا انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے. علامہ ازیں قراقرم یونیورسٹی اور خوزدار یونیورسٹی اور اسلام آباد یونیورسٹی میں یہ اسپورٹس انسٹیٹیوٹس قائم کیے جائیں. ان اسپورٹس انسٹیٹیوشن کے اندر دیکھیں پاکستان میں آپ آج صرف ایم ایس سی فزیکل ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں جو بالکل نہ ہونے کے قریب علم ہے. اسپورٹس مینجمنٹ، اسپورٹس میڈیسن، اسپورٹس سائیکالوجی، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھانی ہے بچوں کو. سرٹیفکیٹ ڈپلوما سے لے کے ماسٹرز پی ایچ ڈی تک پڑھایا جائے اور ان لوگوں کو اسپورٹس میں لایا جائے. ٹھیک ہے. اگلی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی، آپ نے کھلاڑیوں کے فیوچر کا تحفظ کرنا ہے. پاکستان میں اسپورٹس ابھی تک، یہ 5واں سٹیپ ہو گیا. یہ پاکستان میں اسپورٹس ابھی تک پروفیشن نہیں بنا. اسپورٹس مسٹ ایمرج ایز اے پروفیشن ان دا کنٹری. اور جس طرح آج آپ کے بچے سے آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کے کیا بنو گے، اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، فوج میں جاؤں گا. وہ وقت آپ کی ایسا آنا چاہیے جب آپ کا بچہ کہ میں بڑا ہو کے ہاکی کا کھلاڑی بنوں گا، فٹ بال کا کھلاڑی بنوں گا، ٹینس کا کھلاڑی بنوں گا. اسپورٹس مسٹ ایمرج ایز اے پروفیشن ان دا سوسائٹی. اور اس کا سٹارٹ جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے آپ کر سکتے ہیں. سر ایک دفعہ ٹھیک ہے، 5 پوائنٹس آپ کے آگے جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے لیے پیش کیے. ایک پوائنٹ جو میں کہتا ہوں کہ چلے ہم فرض کریں کہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل جو ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، تو ایسی کون سی شخصیت ایسی آئے گی کہ جو نور خان ہوگی یا بریگیڈیئر راڈم ہوگی یا ذاکر سید ہوگی، یا کوئی شخصیت بتائیں ہمیں. دیکھیں جب آپ دوبارہ سے سارے سسٹم کو ریہیش کریں گے، اسپورٹس پالیسی کو لاگو کریں، تمام فیڈریشنوں کے الیکشنز دوبارہ کریں، نئے لوگ آئیں گے، نئے لوگوں کو موقع دیا جائے. ہم کیوں ایسی شخصیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے 75 سال سے ہمارے سر پہ مسلط ہے. میں تو بار بار آپ سے ایک ہی ذکر کر رہا ہوں کہ نئے اور تعلیم یافتہ لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں. سر وہ دیکھیں نا، ایک آئین بنا ہوا ہے اسپورٹس فیڈریشن کا، ایک ان کا ٹینیور ہوتا ہے، ان کے اپنے یونٹس ہوتے ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں، جس میں سروسز کی بھی ٹیمیں ہوتی ہیں، وہ بھی جا کے ووٹ ڈالتی ہیں. تو ایک سسٹم ایسا بنا، اس کو سسٹم کو چینج کیسے کیا جائے، یہ ذرا مجھے بتائیے گا اور ہمارے دیکھنے والے. دیکھیں یہ انقلابی تبدیلیاں آپ لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ نے 2002 میں اور جو بعد میں موڈیفائی ہو کے 2005 میں موڈیفائڈ اسپورٹس پالیسی بنی، تو گورنمنٹ کی اپرووڈ پالیسی ہے نا، جس میں آپ تمام کیبنٹ نے، تمام اسمبلی نے بیٹھ کے یہ تصور کیا کہ کھیل کو خراب ہی وہ لوگ کر رہے ہیں جو سال ہر سال سے اس پر مسلط ہیں. ایک فیڈریشن کے اندر 12 سے 15 سیٹیں ہیں، 5 سیٹیں تو ایک گھر سے نکلتی ہیں.
یہ تو ساری لوگوں نے ورثے میں لوگ چلا رہے ہیں. آج پی او اے نے اپنی سپورٹس کو, اپنے ووٹنگ سسٹم کو اس طریقے سے موڈیفائی کیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر محترم خود بھی پی او کا الیکشن لڑے تو نیکسٹ ٹائم وہ بھی ہار جائیں گے جنرل عارف حسن سے. صحیح. تو اس سارے مافیا کو اپنے ختم کرنا ہے. اگر آپ چاہیں کہ یہ مافیا کنٹینیو کرے تو پھر سپورٹس کے آپ کے یہی حالات رہیں گے, پھر آپ کے یہی رزلٹس آیا کریں گے. سر جی, ہماری جو منسٹر ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی, انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ یعنی جیتنے والوں کو بہت جلد کیش انعامات جو دینے ہوتے ہیں وہ دیے ہیں. تو کیا ان کی کوشش آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اسپورٹس کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں؟ اب میں انہیں جانتا نہیں ہوں, میں ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. ان کی منسٹری کا کوئی کام نہیں ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا رن کرے. دیکھیں, پاکستان اسپورٹس بورڈ جب 1962 میں بنا تھا تو اس کو ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ جوڑا گیا. 77 میں آپ کو خیال ہوا کہ اس کو اسپورٹس کو ترقی دینی چاہیے تو آپ نے منسٹری آف اسپورٹس بنا لی, جس سے کھیلوں کا بڑا غرق ہوا. رہا سا سبجیکٹ آپ نے 18 امینڈمنٹ کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد ختم کر دیا. کیا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے؟ اگر اسپورٹس پروونشل سبجیکٹ ہی رہنا تو پھر ہمارے رزلٹس یہی آئے کریں. صحیح, یعنی اس کو وفاق کے انڈر لانا چاہیے اور ایجوکیشن منسٹری کے انڈر. انڈاؤٹیڈلی ایجوکیشن منسٹری کے انڈر آنا چاہیے. بائی دا وے جو انہوں نے پرائزز دیے ہیں, ہم نے ان کی نسبت بہت زیادہ پرائزز دیے ہوئے ہیں اور بہت جلدی دیے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا سر, چونکہ آپ کی گفتگو سن کے جو حقیقت پہ مبنی ہے, ہمارے جو کھیلنے والے ہوں گے, جن نئے کھیلنے والے ہوں گے, وہ تو یہ سوچیں گے کہ شاید اب ہمیں ہمارے کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو ورلڈ چیمپئن بننا چاہتے ہیں, جو ایشین گولڈ میڈل حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو سیف گیمز میں وکٹری سٹینڈ پہ جانا چاہتے ہیں, ان بچوں کو کیا کہیں گے, ایک پیغام دے دیں آپ. انگریزی میں ایک اسکالر کا قول ہے کہ وین وی کی ناٹ ایکٹ ایز وی وش وی مسٹ ایکٹ ایز وی کین. ہمارے لیے آئیڈیل ماحول شاید آج کے زمانے میں اویلیبل نہیں ہے, لیکن جو بھی حالات ہیں ان میں ہمیں بہرحال تو کو دو کرتے رہنا چاہیے. ہمارے کلب لیول پہ, چھوٹے لیول پہ بے تحاشا اسپانسر ایسے ہیں جو اپنے اپنے کلبس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگ بہرحال گیموں کو چلا رہے ہیں اور ان کے اندر بے تحاشا صلاحیت ہے بچوں کو آگے لے جانے کی. رائے صاحب, پرائمری اسکول پی ایچ ڈی کی ڈگری ایشو نہیں کیا کرتے. آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے بہرحال یونیورسٹی بنانی پڑے گی. صحیح صحیح. وہی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور جناب, یہ گفتگو تھی ہمارے اسپورٹس کے حوالے سے. باتوں سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور ان سے متفق نہیں بھی ہو سکتے, لیکن باتیں سچی ہیں اور سچی باتیں جب تک اپنائی نہ جائیں اس وقت تک ترقی کی نہیں جا سکتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.